يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم قطاع وخير القطاعين التوابون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار حیوانات، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا. انسانوں کے زمرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مستثنیٰ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے توحید پر ایمان لانے والا، اللہ کی ذات کو ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. رب دو جہاں سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اس توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امین درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے شریعت کو بھیجا گیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بدولت ہم اور آپ کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن فرمایا، ایسے نبی پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران عزیز، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور ایک ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت جو ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اس روایت کو آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں تمام ایمان والوں سے ایک بہت ہی خاص چیز کا مطالبہ فرمایا ہے۔ بہت ہی خاص چیز کو اپنی زندگی کے اندر لاہے عمل بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ کریمہ کی اس آیت پر آؤں، پہلے وہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ آج خطبے کا لب لباب کیا ہے اور خطبے کا موضوع بھی کیا ہے۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نیک بنایا تو کسی کو بد بنایا۔ کوئی آدمی نیکی کرنے میں سبقت کر رہا ہے، کوئی آدمی گناہ کرنے میں سبقت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف نیکیاں ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ صرف گناہ ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ گناہ اور نیکی دونوں کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا میں صرف نیکیاں ہی کرتا رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سارے اولیاء اللہ، بہت سارے تبع تابعین یا بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں شخصیت پرستی میں، اولیاء اللہ کو اتنا بڑا جو ہے جانتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس چیز کا رد فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے۔ جتنے آدم کی اولاد ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ انبیاء جتنے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتی۔ مگر انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تابعی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تبع تابعی کیوں نہ ہو، صحابائی کیوں نہ ہو، ان سے غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ان سے غلطی سرزد جو ہے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہر آدمی گنہگار، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے زندگی بھر، کوئی آدمی بڑے بڑے گناہوں سے، لیکن ممکن ہے کہ اس آدمی سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سرزد ہو جائے، چھوٹے گناہ سرزد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گنہگار۔ اور آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، اس میں بہترین گنہگار وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توابون، جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ ہوتے ممکن ہے، عالم سے گناہ ہو سکتا ہے،
جاہل سے گناہ ہو سکتا ہے، عام آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ولی ہو کوئی گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے، ممکن ہے کہ کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ غلطی اس سے بھی ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہترین گنہگار وہ ہے خیر الخطائین التوابون، فرماتے ہیں بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جائے، توابون، بار بار توبہ کرتا رہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما، مجھے غلطی ہوئی مجھ سے معاف فرما، مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما دے۔ توابون کا ایک مطلب کیا ہے معلوم؟ بار بار توبہ کرنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہوئی، آپ مسجد میں آئے، ایک مرتبہ توبہ کیا، اس کے بعد زندگی میں کبھی تمہیں غلطی یاد نہ آئے، زندگی میں ارے بھائی میں تو توبہ کر لیا نا، اب کیا کرنے کی ضرورت توبہ، اب کس کی ضرورت؟ اب وہ ساری زندگی ایسا گھومتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک غلطی نہیں کی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، گنہگار وہ ہے گنہگار کو اس کی غلطی مرتے دم تک یاد ہو اور اسے بار بار توبہ کرتا رہے، بار بار توبہ کرتا رہے، احساس اس کے دل کے اندر موجود ہو کہ میں نے فلاں غلطی کی تھی، اے اللہ مجھے معاف فرما، معاف فرما، آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، بلبلاتا رہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ غلطیوں سے مبرہ ہو، وہ غلطیوں سے پاک ہو۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، انسانوں سے غلطی ہونا یہ 100% صحیح بات ہے، انسان سے غلطی ہو کر ہی رہتی ہے، مگر انسان وہ سب سے اچھا ہے جو غلطیاں کر کے غلطیوں کی راہ پر نہ لگ جائے، غلطیوں سے نکل کر کے جو ہے وہ اللہ کے یہاں توبہ کر لے۔ اور وہ آیت کریمہ جو سورہ تحریم کی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خالص توبہ کرو، پیور توبہ، ایک دم خالص توبہ کرنا، ڈھونگی توبہ نہیں، کون سی؟ خالص، توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیے آیت کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے جو مومن ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو جب غلطی ہو جائے تو تم میرے یہاں توبہ کرو، استغفار کرو، اور توبہ توبۃ نصوحا ہونی چاہیے، خالص توبہ ہونی چاہیے، پکی توبہ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر تبصرہ کروں، ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا توبہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ سمجھ جائے بات سمجھنے میں پوری آسانی ہوگی کہ توبہ کس چڑیا کا نام ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا۔ توبہ کا اصل معنی کیا ہے معلوم؟ رجوع کرنا، لوٹنا۔ آدمی جا رہا ہے ایک راستے سے اور اس راستے سے مڑ کر کے آ جاتا ہے، وہاں سے دوبارہ لوٹتا ہے، یعنی رجوع کرتا ہے وہاں سے۔ وہ رجوع ہونے کو، لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں، لوٹنے کو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے راستے میں مسلسل چلتا رہا اور اسے اللہ کی یاد آئی، اسے اللہ کی یاد آئی، گناہ کے راستے سے اس نے یو ٹرن لیا، وہاں سے لوٹا، وہاں سے رجوع کیا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ یعنی غلطیوں کے راستے سے اپنے آپ کو رجوع کرنا، لوٹانا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ بس سمجھ آ گئی؟ اسے کہتے ہیں توبہ، کہ آدمی مڑ جائے، پلٹ جائے، رجوع کر لے، لوٹ آئے گناہوں سے، گناہوں سے مڑ جائے آدمی، اسے کہا جاتا ہے توبہ۔ اچھا توبہ میں کیا چیز معلوم ہے؟ معلوم جو ہے مضمر ہے، توبہ
ایک تو یہ کہ انسان جو توبہ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو، ندامت ہو، اپنی غلطی پر اسے ندامت ہو، اپنی غلطی کا اسے احساس ہو کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے یہ غلطی وہ مانتا ہو، اعتراف کرتا ہو۔ اعتراف کرے گا تو ہی توبہ کرے گا، اعتراف نہیں کرے گا تو توبہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر کسی چور کو آپ کہیں کہ بھائی آپ نے یہ چوری کیا، اگر وہ آدمی یہ مانتا ہے کہ میں نے چوری کی، وہ کہے گا کہ بھائی میں نے چوری کی ہے، مجھے معاف کر دے، میں چور ہوں تو مجھے معاف فرما۔ اگر وہ اس بات پر اڑ جائے کہ میں نے چوری ہی نہیں کی، چوری کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہے کہ میں نے چوری نہیں کی، ہرگز میں نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ کرے گا ہی نہیں توبہ۔ کیوں؟ وہ ضد پر اڑا ہوا ہے، اسے اعتراف جرم نہیں ہے۔ گناہ اور گناہ پر اعتراف جرم، اعتراف کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا، وہی آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ جی، جو آدمی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، وہ توبہ نہیں کرے گا، زندگی میں اسے توفیق نہیں ملے گی، اسے زندگی میں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ماحول کا جائزہ لیں، جن کی زندگیوں میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ساری زندگی شرک میں مبتلا، مزاروں کے پاس جن کی جبین نیاز جھکائے ہوئے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکایا، رب کعبہ کو چھوڑ کر اولاد کسی مزار کے پاس مانگتے نظر آتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا، یہ سارے کے سارے معاملات مزاروں جھنڈے کنڈے کے پاس جا کر مانگ رہے، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ اب کہاں ملے گی توفیق توبہ کی انہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جب وہ لوگ اسے گناہ ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق کیا ملے گی؟ تو توبہ میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ کرنے والا آدمی گناہ کا اعتراف کرے، مانے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ گناہ ہے اور میں نے جو کیا ہے وہ گناہ، اس کے بعد دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ پہلے توبہ کرنے سے پہلے کیا کرے؟ اعتراف کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ گناہ ہے، اور دوسرا کام کیا کرے؟ میں اس کے بعد زندگی بھر یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اسے کہتے ہیں توبہ۔ یہ دو چیزیں مل جائے اسے کہتے ہیں توبہ، ورنہ توبہ نہیں ہے، ورنہ توبہ نہیں۔ اور آدمی کو ایک اور چیز معلوم ہونا چاہیے، بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں میں، بہت گہری بات ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیے، جب تک توبہ غلطی کا، گناہوں کا بوجھ نہیں معلوم ہوگا، گناہوں کا بوجھ نہیں معلوم ہوگا، کتنا بھاری ہے گناہ، اس کا بوجھ تمہیں نہیں معلوم ہوگا، تم توبہ نہیں کرو گے۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے نقل کیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ان المومن، دیکھیں مومن گناہ کو کیسے سمجھتا ہے، اور فاجر ہے گناہ گار مومن کو گناہ کو کیسے سمجھتا ہے، دونوں کا گناہ کے تعلق سے کیا نظریہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت میں موجود ہے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے وہ کیسے سوچتا ہے، اور گنہگار فاجر جب گناہ کرتا ہے وہ کیسے سوچتا ہے؟ فرماتے ہیں ان المومن یرا ذنوبہ کأنہ خائض تحت جبل۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جب ایک مومن آدمی گناہ کرتا ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ، جب کوئی مومن آدمی گناہ کرتا ہے وہ مومن اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے کأنہ خائض تحت جبل، جیسا کہ وہ بھاری بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن جب گناہ کرتا ہے کیسے سمجھتا ہے؟ ایسے سمجھتا ہے کہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے
وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آگے کہتے ہیں یخاف ان یقع علیہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قریب ہے، اسے ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ گناہ مومن کیسے سمجھتا ہے؟ ایک غلطی ہوئی، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، کسی سے شراب پینا سرزد ہو گیا، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے زنا کر لیا، چوری کر لی، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کے سر پر ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ لٹک رہا ہے، ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور اس کے نیچے آ کر کے وہ چکنا چور نہ ہو جائے، اتنی وزندار چیز اس کے اوپر لاد دی گئی ہو۔ مومن یوں سمجھتا ہے گناہ کو کہ پہاڑ کی طرح بھاری سمجھتا ہے، وزن سمجھتا ہے۔ گناہ کا وزن کیسا؟ پہاڑ کے برابر۔ اسی کے خلاف اگر ہم سوچیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الفاجر وان الفاجر، اور جو گنہگار ہے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، نبی نے کہا یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو ایسا محسوس کرتا ہے، فرماتے ہیں جیسا کہ ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اڑا دیا۔ گناہگار فاجر گناہ کو کیسے سمجھتا ہے معلوم؟ ایک مکھی اڑتے ہوئے اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاکذا اس طرح اشارہ کیا اور مکھی اڑ گئی۔ گناہ کا اسے کوئی بوجھ معلوم نہیں ہوتا۔ کسے؟ گنہگار کو بوجھ پر گناہ پر گناہ، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، کتنا بھی بھاری، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، شرک، بدعت، خرافات، جتنے گناہ ہیں سرزد ہو جائے۔ ایک فاجر سمجھتا ہے میری ناک پر مکھی بیٹھی، میں نے یوں اشارہ کیا تو اڑ گیا، لیکن مومن کیا سمجھتا ہے؟ ایک چھوٹا گناہ ہو، ایک گناہ سرزد ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ ہے، یہ آج نہیں تو کل میرے سر پر گر جائے گا اور میں پہاڑ کے اس وزن سے دب کر کے نیست و نابود ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ برادران، صحابہ کرام کی زندگیاں ہم دیکھیں گے، گناہ کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کہ خالص توبہ وہ نہ کر لے۔ خالص توبہ، اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ کن سے مطالبہ ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیوں؟ ایمان والا تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میں زندگی میں جو گناہ کروں گا وہ گناہ کا بدلہ اللہ مجھے قیامت کے دن ضرور دے گا۔ اس لیے وہ دنیا میں ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پاس خالص توبہ کرو تم۔ کیسی توبہ؟ ایک دم خالص توبہ۔ اچھا، صحابہ کرام نے خالص توبہ کیسے کی معلوم؟ آئیے بتاتا ہوں۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی۔ دیکھیے، آج ہماری زندگی میں شرک، یہ جو ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ، کوئی مومن تو اس شرک کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اے اللہ، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تو خالق، تو مالک، تو رازق، اولاد دینا بھی تیرا کام، مال دینا بھی تیرا کام، بچے دینا بھی تیرا کام، مال اور دولت میں نفع دینا بھی تیرا کام، نقصان دینا بھی تیرا کام۔ اے اللہ، تیرے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے در پر جا کر میں جھکوں گا نہیں۔ مومن کہتا ہے۔ فاجر تھوڑا اسے کہیں سے نقصان ملا، در کی ٹوکریں کھاتا ہوا اللہ کو چھوڑا، مزاروں کے پاس جا کر کے چکر کاٹ رہا ہے، فلاں بابا میری بگڑی بنا دیں گے، فلاں شیخ عبد القادر جیلانی کے درگاہ پر چلے جائیں، وہاں ہمیں جو ہے نظر و نیاز مانگنے سے ہماری مریادیں پوری ہو جائیں گی، فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں ملا کے پاس جاؤ، فلاں پنڈت کے پاس جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن آج ایک مسلمان
اپنے آپ کو مومن کہنے والے، مسلمان کہنے والے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی انہیں احساس نہیں، وہ کیا سمجھ رہے کہ ان کی ناک پر مکھی بیٹھی، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اڑا دیا۔ شرک کو معمولی سمجھ رہے، معمولی، جس کی بنیاد پر تمہارے فیصلے ہوں گے، جی جنت میں جاؤ گی کہ جہنم میں جاؤ گی، بنیاد کیا ہے؟ یہی توحید ہے، یہی شرک ہے۔ شرک نہ کیا جنت تمہاری، رتی برابر بھی تم نے شرک کیا جنت سے دھکے مار کر کے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، نہ دنیا ملی نہ تمہیں آخرت ملی۔ اس گناہ سے بچو، جی اس گناہ سے بچو۔ بدعات، خرافات، یہ ان بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ لے لیجئے، معمولی سمجھ رہے ہیں گناہ، نماز چھوڑا، معمولی گناہ، بھئی کیا بھی بڑا گناہ نہیں، ہمارے یہاں کیا گناہ؟ نماز چھوڑنا معمولی گناہ تصور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں، نبی کے زمانے میں جن گناہوں کو ہم پہاڑ کے برابر وزنی سمجھتے تھے، بڑے بڑے سمجھتے تھے، آج تم نے ان گناہوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دور تھا کہ نماز کو چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرنا بڑے بڑے جرم میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج نماز پڑھے کیا ہوتا، لے چاہے تو پڑھیں گے نہیں تو نہیں پڑھیں گے، کون پوچھنے والا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے میرے عزیزو، نماز چھوڑنا چھوٹا گناہ نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ نے کیا فرمایا؟ جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا، شرک کیا اس نے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے عزیزو، جب بھی غلطی ہوتی صحابہ سے، وہ اللہ کے نبی کے پاس دوڑے دوڑے چلے آتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، کہا، یا رسول اللہ طہرنی۔ حضرت ماعز، میم الف عین زے، کیا ہے؟ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماعز، ارجی، اے ماعز جا اللہ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ اے ماعز جا اللہ سے استغفار کر، استغفر اللہ وتوب الیہ، اور اللہ کے دربار میں توبہ کر۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کے تھوڑی دور گئے، دل کو قرار نہیں آیا، بے چینی ویسے ہی رہی، لوٹ کر کے پھر آئے، اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی نے پھر کہا، ارجی، ماعز جا استغفار کر، اللہ سے توبہ طلب کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا، اپنی غلطی کی بھیک مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، جا۔ حضرت ماعز رضی اللہ پھر گئے، تھوڑی دور گئے، دل کو قرار نہیں آیا، گناہ کا بوجھ تھا ان کے سر پر۔ وہ دوبارہ لوٹ کر کے نبی کے پاس آئے، کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تیسری مرتبہ لوٹے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، فیما اطہرک، اے ماعز میں تجھے کس چیز کے بدلے پاک کروں؟ تو نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں؟ کون سی غلطی کیا؟ حضرت ماعز فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، اس لیے مجھے تم پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔
اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا، زنا سے مجھے پاک کر دیجئے، یہ گناہ میرے سر پر دوڑے چلا رہا ہے، میرے دل پر بوجھ ہے، میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں، اللہ کے دربار میں جاؤں تو کس صورت لے کر کے جاؤں؟ اے اللہ کے نبی جب تک تم مجھے پاک نہیں کرو گے میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلوایا، صحابہ آئے، نبی نے پوچھا اے صحابہ کرام بتاؤ یہ جو ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ماعز ہے، ماعز بن مالک، کیا ان کا ذہن ٹھیک ہے؟ کہیں یہ پاگل اگل تو نہیں ہے؟ ان کا ذہن ٹھیک ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نہیں یہ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن توازن اچھا ہے، یہ اچھے ہیں، ذہن کے یہ اچھے ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفتیش کیا، پھر پوچھا اے صحابہ کرام ذرا دیکھو کہیں ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پی کر تو نہیں، پی کر جو ہے آ کر کے ایسی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے حضرت ماعز کی تفتیش کی، ان کے منہ کے قریب گئے، ان کو جو ہے سونگھا، ان کی جانچ کی۔ نبی سے کہا گیا اے اللہ کے نبی ماعز شراب پی کر نہیں ہے، وہ ہوش و حواس میں ہے، وہ ہوش و حواس میں۔ دیکھیے حضرت ماعز اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے صحابہ سے گواہی لیتے ہوئے کہا ماعز کا ذہن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور کہیں پی کر ہے کہ نہیں ہے، اور شراب پی کر کے تو ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تفتیش کی، جانچ پڑتال کیا، ان کے کہنے پر بھی انہیں فوراً سزا نہیں دی، تہمت نہیں لگایا گیا، انہیں بدنام نہیں کیا گیا، انہیں رجم نہیں کیا گیا، ان کی گواہی لی گئی، 3 چانس دیے گئے، جاؤ پھر آؤ، پھر جاؤ پھر آؤ۔ اللہ کے نبی نے فوراً فیصلہ نہیں سنایا۔ ہونا یہ چاہیے تمہارے سامنے غلطی کا کوئی اعتراف بھی کرے، جانچ کر لو کرنے والا حقیقت میں کیا کہ نہیں کیا ہے، اللہ کی قسم، ورنہ اللہ کے پاس اس گناہ کا تم بدلہ دینا پڑے گا۔ نبی نے کہا حقیقت میں تیسرا کوشچن آپ نے کیا، تیسرا سوال کیا معلوم؟ کہتے ہیں اے ماعز کیا تو نے سچ میں زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر! پہلے ذہن خراب ہے کہ نہیں، اس کے بعد شراب پی رکھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد دونوں میں جواب مثبت، ہاں میں ملا کہ نہیں یہ اچھے ہیں، انہوں نے شراب بھی نہیں پی، یہ ہوش و حواس میں اپنا بیان دے رہے ہیں۔ تیسرا سوال مجرم سے یہ کہا اے ماعز بتا تو نے سچ میں زنا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر! اس کے بعد صحابہ رسول نے کہا اے اللہ کے نبی ہاں میں نے سچ میں کیا، سچ میں کیا۔ اللہ! یہ ہے گناہ، اور مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اس کے سر پر پہاڑ ہے، گر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیا جائے، زمین میں گاڑ دو، اس کے بعد پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے اس صحابی کو گالا گیا اور انہیں پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنایا، صحابہ کرام کے درمیان 2 گروہ بن گئے، 2 جماعت ہوئی۔ ایک جماعت نے کہا، لوگوں کے 2 گروہ بنے، ایک جماعت نے کہا کہ ماعز ہلاک ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ ایک جماعت نے کہا نہیں، اس نے بہت سچی توبہ کی، اور اس نے ایسی توبہ کی، ارے اس کی جرت دیکھو، اس کا ایمان دیکھو، اس کی توبہ کی توفیق دیکھو، اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر
ہاتھ رکھ کر کے کہا نبی کائنات میں نے زنا کیا ہے، مجھے پتھروں سے مار مار کر کے میری جان لے لو اور مجھے پاک کر دو۔ یہ اس کی جرت اور اس کی ایمان کی دلیل ہے، اس نے توبہ کیا۔ اللہ کی قسم یہ باتیں نبی نے سنا، 3 دن کے بعد تشریف لائے، صحابہ کو جمایا، جمے ہوئے صحابہ سے کہا اے صحابہ اپنے بھائی ماعز کے تعلق سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اسے معاف فرما دے۔ صحابہ نے دعا کی، پھر فرمایا اے صحابہ سنو، حضرت ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو کسی گروہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ ان گروہ کی مغفرت فرما دے، ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مومن گناہ کو اس طریقے سے بھاری سمجھتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا، راوی حدیث حضرت بریدہ کہتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، غامدیہ کی عورت تھی، قبیلے غامدیہ کی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجی، اے عورت جا اللہ سے استغفار کر اور اللہ سے توبہ طلب کر۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی کیا تم مجھے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح واپس بھیج رہے ہو، ان کی طرح لوٹا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ارے ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ حضرت ماعز بن مالک سے تمہارا کیا تعلق؟ تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے بھی زنا کیا اور زنا میں نے حضرت ماعز بن مالک سے کیا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے صحابہ کا توبہ ہوا، صحابی رسول کی توبہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ انہوں نے کی۔ یہ ممکن تھا، چوائس تھا نبی ان کے پاس، کیا تھا؟ آپشن تھا۔ نبی نے کہا ارجع استغفر اللہ وتوب الیہ، نبی نے کہا تھا جا معافی طلب کر، زندگی بخش دی جائے، اللہ معاف کر دے۔ چاہتے تو وہ مرنا پسند نہ کرتے، گھر میں بیٹھ تک مرتے دم تک استغفار کرتے رہتے، توبہ کرتے رہتے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے، ممکن ہے اللہ معاف بھی کر دیتا۔ لیکن صحابہ نے، اس صحابی نے یوں نہیں سوچا، بوجھ تھا دل پر، ایک وہ جو ہے اضطراب تھا، بے چینی تھی، اس بے چینی کا علاج یہی تھا کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو سزا نافذ کی ہے اس سزا کو میں گلے لگا لوں، پتھروں سے مار کھا کر میں اپنی جان دے دوں اللہ کے دربار میں پاک ہو کر کے چلا جاؤں۔ اس عورت نے بھی یہی کہا اے اللہ کے نبی میں نے انہی سے جو ہے میں نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی، اللہ کے نبی مجھے بھی تم پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا جذبہ، اسے کہتے ہیں توبہ۔ دیکھیے توبہ کیا، میں نے کیا بتایا؟ 2 باتیں۔ توبہ اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر گناہ کا اعتراف ہو، وہ قبول کرے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور دوسری بات دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور یہ توبہ صحابہ نے کیا، توبۃ نصوحا۔ اللہ اکبر، یہ تھی خالص توبہ۔ تو اس عورت نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی اب یہ بوجھ لے کر میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں یہ بوجھ لے کر کے زندہ نہیں رہنا چاہتی، اللہ کے نبی مجھے ختم کر دیجئے، میرے گناہ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کی قسم نبی نے کہا تیرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، جا جب تو حمل تیرا وضع ہو جائے، تو بچہ جنم دے تب لانا، میں تجھے اس وقت رجم کروں گا، تیرے اوپر میں سزا عائد کروں گا۔ اس عورت کو ایک انصاری عورت نے اپنی کفالت میں لی اور گئی، 1 سال کا عرصہ گزرا، ڈیلیوری ہونے کتنے مہینے؟ 9 مہینے، سال کا عرصہ گزرا، نبی کے پاس کپڑے میں لپٹ کر کے بچے کو لائی، نبی سے کہا اللہ کے نبی میں نے بچہ جنم دے دیا ہے، میرا گناہ اتنا لمبا اتنا بڑا ہے کہ سال ہو گیا لیکن میرے دل سے گناہ کا بوجھ نہیں اتر رہا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، یہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے جنم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں نے اب تجھے قتل کر دیا، رجم کر دیا، اس بچے کو دودھ سے محروم کر دیا جائے گا، جا جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے تب آنا۔ کتنی مدت ہوگی بھی؟ 2 سال دودھ پلانے کا عرصہ،
اور 2 سال تک گناہ میں تڑپتی رہی وہ صحابیہ، 2 سال تک، 3 سال کا عرصہ گزر گیا، بوجھ ہلکا نہیں ہوا، اپنے گناہوں کو بھولا نہیں اس نے، اپنے گناہوں کو یاد رکھا، اپنی توبہ کو انہوں نے پس پشت نہیں ڈالا۔ ممکن ہے کہ وہ گناہ نہ کرتی اور اللہ سے توبہ کر لیتی، لیکن وہ عورت جب بچہ دودھ چھوڑ دیا، روٹی کھانے کے قابل ہوا، اللہ کی قسم ہے، راوی حدیث کہتے ہیں اس ماں نے اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا، اللہ کے نبی کے پاس ہاتھ پکڑ کر کے لائی، کہا تاجدار مدینہ دیکھو یہ میرا بچہ دودھ پی رہا تھا، چھوڑ چکا ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ، روٹی کھا رہا، روٹی کھانے کے قابل ہو گئے اللہ کے نبی۔ میں چاہتی ہوں طہرنی، مجھے پاک کر دیا جائے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے سے خوف ہے۔ اللہ کے نبی نے بچے کو اس انصاری خاتون کے حوالے کیا اور صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو اور گاڑ دیا جائے اور اسے پتھروں سے مار کر کے رجم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ صحابیہ کو زمین میں گاڑ دیا گیا، صحابہ اکرام پتھروں سے مار مار کر کے اس کی جان نکال رہے ہیں۔ کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں خالد بن ولید آئے، جرنیل صاحب ہی، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اس عورت کے چہرے پر دے مارا، اتنا زور سے مارا کہ خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر پڑے، ان کے چہرے مبارک پر پڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ کتنی بدکار عورت ہے، اس کا خون میرے چہرے پر لگ گیا، کتنی بدکار عورت۔ اللہ کی قسم، نبی کائنات نے سنا، نبی کائنات جب یہ الفاظ سنتے ہیں حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں اے خالد بن ولید، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مکے مدینے کے جو ہے محلے کے گلیوں میں بانٹ دیا جائے یا کسی ٹیکس لینے والے کے ظالم پر جو ہے یہ توبہ عائد کر دیا جائے، ان تمام کے گناہوں کو یہ توبہ معاف کر سکتی ہے۔ یہ ایک توبہ کافی ہے ان کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس نے ایسی سچی توبہ کی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پیور توبہ۔ نماز چھوڑ رہے ہیں، غلطی نہیں معلوم ہو رہا ہے، روزہ نہیں، زکوٰۃ، حج، کتنی دفعہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہوگا، کتنی دفعہ ہم نے زنا میں ہمارا منہ کالا کیا ہوگا، کتنی دفعہ ہم نے جو ہے کسی کا حق مارا ہوگا، کتنی دفعہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ احساس ہمارے دل کے اندر اتنا بھی نہیں کہ کبھی ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ میرے عزیزو، لب لباب یہی ہے، اللہ کہتا ہے یہ دروازہ مرتے دم تک کھلا ہے۔ کون سا؟ توبہ کا دروازہ۔ لوٹو، تم ارجی، تم لوٹو، پلٹو اللہ کی طرف، پلٹو گے اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے پھیلائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میرے آغوش میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ موقع ملے تو اگلی جمعہ میں اسی پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ فائدہ یہی ہوگا، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے صحابہ اکرام نے خالص توبہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔